قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج میرے خطبے کا جو عنوان ہے وہی اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیاں، اسلام کے گن، اسلام کے اندر جو پوری انسانیت کے لیے علاج ہے، دوا ہے، درد کا درما ہے، مسیحائی ہے، ان تمام سب خوبیوں کو تو میں ایک مجلس میں کیا پوری زندگی بیان کروں تو پھر بیان یہ خوبیاں نہیں ہو سکتی ہیں. پھر بھی میں آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے، اپنے سامعین کی معلومات کے لیے، دنیا بھر میں تمام انسانیت کی معلومات کے لیے بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان نہیں، بحیثیت انسان ساری کائنات کے لیے یہ رسالہ ہے، یہ میسج ہے، یہ نمنترن پتر ہے، یہ ایک پیغام ہے جو ساری کائنات کو میں اس منبر رسول سے دینا چاہتا ہوں کہ اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی بتانا ہے اور بتایا بھی ہے کئی دفعہ کہ یہ اسلام 1000 برس، 2000 برس، 3000 برس، 4000 برس، 10,000 برس، 5000 برس کا دین نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے اسلام الحمدللہ موجود ہے. اسلام موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اللہ اسی طرح سے اسلام کی خوبیوں میں یہ خوبی ہے کہ یہ اسلام اس دھرتی پر، اس کائنات میں کسی انسان نے، کسی جنات نے، کسی دیوی یا کسی دیوتا یا کسی پیغمبر یا کسی نبی یا کسی رسول نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اسلام آسمان سے آیا ہے. اسے جس طرح اللہ نے بنایا زمین کو، آسمان نے بنایا، اللہ نے بنایا آسمان کو، دھرتی کو، آکاش کو، چاند کو، ستاروں کو، ندی اور نالوں اور نہروں کو، اسی اللہ نے اس اسلام کو ہی بنا کر کے ہمارے لیے بھیجا ہے. اسی طرح اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں، مداخلت کرنے کی اجازت نہیں. یعنی اپنی منمانی کوئی گھٹا دے، کوئی بڑھا دے، کوئی بڑا بدوان ہے، کوئی بہت بڑا پادری ہے، کوئی بہت بڑا علامہ ہے، کوئی بہت بڑا محدث ہے، اس کو گھٹا دے، اس کو بڑھا دے اپنی مرضی سے. اس میں کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ مکمل ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس میں کسی کو گھٹانے بڑھانے کی اجازت حاصل نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام دھرم وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ دھرم ہے، جس کو انسانیت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر تم اس اسلام کو ایکسپٹ کر لو گے، مان لو گے، قبول کر لو گے تو میرے برگزیدہ، میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، اچھے بندے بن جاؤ گے. تمہیں ہم سورگ میں، جنت کے اندر جگہ داخل کریں گے. اور اگر میرے حکم کی نافرمانی کرو گے، میری باتوں کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے نرک ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، جو پیپ اور خون کی جہاں ندیاں بہ رہی ہیں، جہاں کھولتے ہوئے پانی سے تمہارا سواگت ہوگا، استقبال ہوگا، جہاں آگ کے شعلے تمہیں اپنے لپٹوں میں لے کر کے تمہارے جسموں کو، تمہاری جانوں کو، تمہاری ہڈیوں کو، تمہارے چمڑوں کو، تمہارے ایک ایک حصے کو جلا کر راکھ کر دیں گی. اور یہ چمڑے جب جل جائیں گے بدلناہ تب جلودا غیرہ، اللہ نے فرمایا تو ہم ان چمڑوں کو نیا چمڑا دیں گے اور نئے چمڑے دے کر کے پھر عذاب دیا جائے گا. اس لیے اے دنیا کے لوگوں، اے لوگوں، اسلام کو قبول کرو، اسلام کو مانو. اسلام دھرم تمہاری رحمت کے لیے ہے. اسلام دین رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے. یہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ جناتوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ حیوانوں اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے. پیغمبر اسلام جو اسلام لے کر کے آئے وہ خود بھی رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے، ساری لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو اسلام کو لانے والے جو پیارے نبی پیغمبر
آخری نبی اسلام کو لانے والے اس سے پہلے بہت سارے انبیاء تھے، بہت سارے رسول تھے، سب کا دین اسلام تھا، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی آخری اینٹ ہیں۔ اس مکمل اسلام جو ایک عمارت ہے، اس عمارت کی آخری اینٹ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھوں پہ یہ دین مکمل ہوا، اور اللہ نے فیصلہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ میں دین اسلام کے حساب سے میرا پسندیدہ دین ہے۔ اس کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، چاہے وہ بھلے آسمانی دین ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، بھلے وہ زمین پہ بنائے ہوئے ادیان ہو، لوگوں نے جو بنائے ہیں اپنے اپنے دھرم، اللہ تعالیٰ کے ہاں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند نہیں کیا جائے گا، مقبول نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نرک ہوگا، جس کے اندر وہ رہیں گے۔ اسلام کا جب نام آتا ہے یا دھرم کا نام آتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے اور دھرم ہے ایسے یہ بھی دھرم ہے۔ غلط بات۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، رام رحیم سب ایک ہی ہیں، ایک نہیں ہے۔ رحیم الرحمن الرحیم ہے، جس کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ذرے ذرے کا خالق ہے، ذرے ذرے کا کریٹر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ ساری کائنات جو ہے یہ کریشر ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ معبود ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے سوا سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ عابد ہیں، عابد ہیں۔ تو مخلوق اور خالق یہ دونوں ایک ہو سکتے؟ عابد اور معبود دونوں ایک ہو سکتے؟ جو پیدا ہوئی ہے وہ چیز اور جو پیدا کرنے والا ہے یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ آپ موٹر بناتے ہو، آپ گاڑی بناتے ہو، آپ مشینری بناتے ہو، آپ ممبر بناتے ہو، آپ یہ لوہے کی چیزیں بناتے ہو، یہ مائک بنانے والا، یہ موبائل بنانے والا، آپ کہیں کہ یہ موبائل اور اس کا بنانے والا دونوں ایک ہی ہیں؟ سننے والا کہے گا نہیں، نہایت پاگل آدمی ہے، اس کو پاگل خانے بھیج دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کپڑا جو آپ کے جسم کے اوپر ہے، سلنے والا جو کپڑا ہے، وہ جو آپ کے جسم سے چمٹا ہوا ہے، وہ کپڑا اور آپ کی شخصیت یہ دونوں برابر ہیں؟ بھلے وہ آپ کے ساتھ ہے، کپڑا الگ ہے، وہ ہے کہ نہیں، اور آپ الگ ہے۔ کپڑا آپ نے بنایا، گھڑی آپ نے بنائی، مائک آپ نے بنایا، موبائل آپ نے بنایا، وائر آپ نے بنایا، ہر چیز آپ نے بنائی ہے، یہ کرسیاں آپ نے بنائی، کرسی اور کرسی کا بنانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، تو مخلوق اور خالق یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو یہ نہ کہو کہ سب ایک ہی ہیں، غیر اللہ کی جو نبی بھی اللہ جیسے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور خود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیا یہ مخلوق اللہ کے برابر ہو سکتے؟ آپ انہیں اللہ تصور کر سکتے؟ اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بیوی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، تمہاری دولت سے بھی، تمہارے مال سے بھی، تمہاری زمین سے، تمہارے آسمان سے، تمہاری کسی بھی عبادت سے، تمہاری بندگی سے وہ کسی کا محتاج۔ اس نے تو سب بنایا ہے، زمین بھی اسی نے بنائی ہے، آسمان بھی اسی نے بنایا، چاند اور سورج بھی اسی نے بنائے، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ وَلِلَّهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین، سب کچھ، اور جو کچھ بھی اس کے اندر سب اللہ کے لیے، تو وہ کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنم لیا ہے اور نہ ہی اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ وہ کسی کا ماتا پیتا نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کی بیوی نہیں، کسی کا شوہر نہیں، کسی کا کچھ نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود جنم لیا ہے اور نہ ہی اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ اس نے سب کو بنایا ضرور ہے، لفظ کل سے سب کو بنایا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ ذات ہے اللہ کی جس کا کوئی ہمسر، جس کا کوئی برابر ہو سکتا، اس کوئی برابر نہیں۔
پیدا کر دے رہا ہے. الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی حکم دینے والا ہے. اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. یہ وہ اللہ ہے جس کی یہ ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، جس کی عبادت کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے کو موحد کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. اس اللہ کے آگیا کا پالن کرنے والے، اس کے حکم کو ماننے والے، اس کے فرمودات کے اوپر چلنے والوں کو مسلمان فرما بردار کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی وہ مسلمان ہوتا ہے جو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ زبان سے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سارے معبود جھوٹے ہیں، چاہے وہ نبی کو پوجیں، چاہے وہ رسول کو پوجیں، چاہے وہ زمین کو پوجیں، چاہے وہ آسمان کو پوجیں، چاہے وہ جانور پوجیں، چاہے وہ حیوان پوجیں، کسی کو بھی اپنا ایشور مہاتما یا کچھ بھی بنانے والے یا ان کو اپنا خدا کہنے والے، اپنا معبود کہنے والے، یہ سب کے سب جھوٹے معبود ہیں. یہ سب کے سب جھوٹے. سچا معبود کون ہے؟ اللہ. وہ ہے سچا معبود، وہ رب ہے، وہی پالنے والا ہے جو ماں کے پیٹ میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں تمہاری شکلوں صورتوں کو بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے. ماں کے پیٹ سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی کی بھی شکل، کسی کی بھی ذہنیت یا کسی کی بھی صورت بیک وقت کسی سے ملتی جلتی. اگر صورت ملتی ہے تو دماغ نہیں ملتا، دماغ ملتے ہیں تو شکل نہیں ملتی. کوئی ننیہال پہ گیا، کوئی ننیہال پہ گیا، کوئی ممیرے پہ گیا، کوئی خلیرے پہ گیا، کوئی چاچا پہ گیا، کوئی کسی کے اوپر گیا. بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ آپ خود غور کر لو اپنے دائیں بائیں. آپ کا بھائی آپ کی طرح نہ سوچ میں ہے نہ فکر میں ہے. جو آپ سوچتے ہو کہ آپ کا بھائی بھی وہی سوچتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. آپ کچھ اور سوچتے ہو، وہ کچھ اور سوچتا ہے، بہنیں کچھ اور سوچتی. ایک ہی ڈائی مشین ہے پیٹ، ایک ہی ڈائی مشین ہے. اس ڈائی مشین سے جو دنیاوی اعتبار سے آپ خود سوچ لو، اس ڈائی مشین سے جو گلاس پلاسٹک کا ہو یا مٹی کا ہو یا لوہے کا ہو یا تانبے کا ہو یا پیتل کو، آپ نے ڈائی مشین فٹ کر دی، اس کے اندر میٹیریل ڈال دیا، اب وہ ایک ہی شکل کے گلاس نکل رہے ہیں. جس انداز کی ڈائی مشین ہے اسی انداز سارے گلاس ایک ہی شکل و صورت کے ہیں. لیکن یہ وہ ڈائی مشین ہے جہاں شکلیں اور صورتیں نکلتی تو ہیں سالہ سال، 2 سال، 1 سال کے بعد، لیکن کبھی کسی کی شکل و صورت ایک جگہ، سوچ اور فکر ایک طرح سے ہوتی. یہ کون ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے وہ رب. کوئی مٹی کا پتلا بناتا ہے اندر؟ بولو. جو تم نے جس کو معبود بنایا ہے، جس کو تم نے اپنا پوجیہ بنایا ہے، جس کے سامنے تم پرارتھنا اور سجدے کرتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، مردہ ہو یا زندہ ہو، جسے تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، ولی کے نام پر، رسول کے نام پر یا دیوی دیوتا کے نام پر، کسی کے بھی نام پر، کوئی بھی نام دے لو، تمہاری مرضی ہے. نام دینے سے شخصیتیں، چیزیں اور حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. نام بدلنے سے حقیقت، بولو، بدل جاتی. نام بدلنے کا بھی بڑا چلن چلا ہوا ہے ہمارے ملکوں کے اندر. نام بدل دو، بیوقوفو احمقو بناتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں. نام بدل کر حکومت کرنا چاہتے ہیں. نام بدلنے سے حقیقت بدلتی ہے؟ بولو. تاج محل کا نام رام محل کر لو تو پتہ چلے گا کہ جس کی خبر ہے وہ اس کی بیوی تھی یا اس کا کون تھا؟ شوہر تھا. عیسیٰ محل کر لو، موسیٰ محل کر لو، کوئی بھی محل کر لو، لیکن اس سے حقیقت بدلے گی؟ تاج محل جس نے بنوایا ہے اس میں اس کی بیوی دفن ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی محل بنا، کسی کا نام بدل لینے سے کوئی حقیقت نہیں بدلا کرتی. مٹی کے پتلے بنا کر کے تم اس کو کہو ہمارا اللہ ہے، وہ اللہ ہو سکتا؟ درگاہوں، مزاروں، قبروں، شدوں کو پھول پتیاں چڑھا کر جا کر کے اس کے سامنے دامن پھیلاؤ اور کہہ دو بابا ہم کو یہ دے دو، یہ بیٹا دینے والا، یہ بیٹی دینے والا، یہ وہ دینے والا ہے، وہ حقیقت بدل جائے گی چادر چڑھانے سے، پھول چڑھانے سے. تم کچھ بھی کرو، تو ناموں کے تبدیل کرنے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی ہیں. جناب علی، یہ بھول، یہ بیوقوف بنانے کا ایک فارمولہ ہے. تم کو دنیا والوں کو بیوقوف بنایا جاؤ، بیوقوف بننے والے بنتے بھی ہیں. یہ بابا ہے، یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، پتہ ہی نہیں چلا اس کے حسب نسب کا، کون سے خاندان کا ہے، کون سا کہاں کا ہے، پتہ ہی نہیں چلا حلالی ہے کہ نطفہ تحقیق ہے، نطفہ غیر تحقیق. آپ کو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ.
پھر بھی سجدے کیے جا رہے ہیں، مٹھائیوں چڑھائے جا رہے ہیں، عرس میلے کیے جا رہے ہیں، وہاں جناب علی مرغے بکرے سب چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، پھیکم پھاک اگربتیاں زاد، ڈھول تاشے مجیرے سب بجائے جا رہے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک مولوی کل باقاعدے پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، اعوذ باللہ خاکم بدہن، زندہ ہے تو اس کی زندگی واقعی حرام کی ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے خبیث کو۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مراد ہو، اللہ کے ہاں تو دیر ہو سکتی ہے، غوث اعظم کے ہاں تو دیر نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے غوث اعظم سے کروا لو۔ نعوذ باللہ، یہ مسلمان ہے خبیث ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن غوث پاک کے ہاں دیر ہے، یہ مسلمانی ہے۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹی ٹی ایس، ٹناٹن سنی، استغفر اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ انہوں نے اسلام کی راہوں میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کری ہے، اپنی بدعقیدگی سے، اپنے شرک سے، اپنے کفر سے۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں، صرف دنیا تو یہی رہ جائے گی، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں رہے۔ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، کوئی کچھ ایک چٹکی مٹی بھی لے کے گیا، اس کے منہ میں 9 من مٹی ڈال دی گئی، وہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تم نے سعودی عرب میں بڑے بڑے بادشاہوں حکمرانوں کو دیکھے، جنازے دیکھے، چلے گئے، جن کی توتی بولتی تھی، جن کی حکمرانی تھی، جن کا حکم چلتا تھا روپیوں پر، ریالوں پر، جن کی تصویریں تھی، آج وہ تصویریں نظر نہیں آ رہی۔ عزیزان گرامی غور کرو، بڑے بڑے بادشاہ جب چلے گئے تو ہم اور تم کس جیت کے بولی؟ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کر لو، صحیح کر لو، دنیا مالو۔ تم کفر کے راستے میں، کفر اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، کافرین ظالمین اسلام لانا چاہ رہے ہیں، لیکن تم سب سے بڑی رکاوٹ ہو، تمہاری شکل و صورتیں، تمہارے لباس، تم نے سب کچھ کفار جیسے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہولیے، اپنا رہن سہن، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، سب کچھ برابر ہے، سب نہ اندھیرے اور اجالے دونوں برابر ہو سکتے، بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے، دھوپ اور سائے دونوں برابر ہو سکتے، رہ سکتے ہیں بھئی یہاں دھوپ ہے وہاں سایہ، لیکن یہ کہو کہ دھوپ بھی سائے کے برابر ہے، اندھیرا بھی رہ سکتا ہے، اجالا بھی ہے، لیکن تم کہو اجالا بھی وہی ہے، اندھیرا بھی وہی ہے، یہ ہو سکتا؟ اس لیے اندھیرے اجالے کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اندھیرا اپنی جگہ رہ لے نو پرابلم، اجالا بھی اپنی جگہ رہے گا، لیکن اجالا اجالا ہے۔ نابینا اور بینا دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن تم کہو یہ آنکھ والا ہے، یہ نترہین ہے، بغیر آنکھ والا ہے، اندھا ہے، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ بولو، نہیں ہو سکتے۔ ایک بغیر کسی سہارے کے دوڑ کر کے منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور ایک اندھا بیچارہ بغیر سہارے کے دوڑ کے کیا چل کے بھی آستے آستے اپنی منزل تک پہنچ سکتا؟ مشکل ہے اس کے لیے۔ اس لیے اندھوں کو، غلاظتوں کو، پاکیزگیوں کو ناپاکیوں کے ساتھ نہ ملاؤ۔ پاکیزہ پاکیزہ چیزیں ہیں اور ناپاک ناپاک چیزیں ہیں، دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ کے کوئی آل اولاد نہیں، اور دنیا میں جو لوگ جن معبودوں کو پوچھتے ہیں، چاہے نبی کی شکل میں، ولی کی شکل میں، پیر کی شکل میں، شہید کی شکل میں، مٹی کی شکل میں، پیڑ کی شکل میں، کسی بھی شکل و صورت میں اپنے معبود بنا کر کے پوچھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ بھی کسی کی آل ہیں، کسی کی اولاد ہیں، چاہے امیر کے ہوں، چاہے غریب کے ہوں، چاہے راجہ کے ہوں، چاہے مہاراجہ کے ہوں، وہ کبھی معبود ہو سکتے، وہ کبھی مشکل کشا ہو سکتے۔ وہ جب اپنے مشکلوں کو نہیں دور کر سکتے تو تمہارے ہمارے مشکلوں کو دور کیسے کر سکتے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اسلام اجالے کا نام ہے، اسلام وہ دین ہے جو انسان کے انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ فطرت مطلب پیدائشی طور پر جو ضروریات ہیں، اسلام انہی پیدائشی ضروریتوں کا بھی نام ہے۔ جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہیں پیاس لگتی ہے، جس طرح تمہیں نیند لگتی ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ فطرت ہے۔ بھوک لگنا کیا ہے؟ یہ فطرت ہے، بھوک لگے گی، چاہے ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے،
چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ چرندہ ہو، چاہے وہ پرند ہو، سب کو بھوک لگتی ہے، سب کو پیاس لگتی ہے. یہ فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ جس طرح پانی پی کر آپ اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور آپ کو سکون مل جاتا ہے، جس طرح کھانا کھا کر کے آپ اپنی بھوک مٹاتے ہیں، آپ کے پیٹ کو شانتی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، جس طرح کروٹ لے کر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سو جاتے ہیں نیند کے وقت، آپ کو سکون ملتا ہے، بے نہیں اسی طرح اسلام ہے. اسلام ہے، یہ روح اسلام کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے. اس روح کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی ہے، زنگ لگی ہوئی ہے. یہ ہمارا تمہارا کرتویہ ہے، فرض ہے کہ ہم اس زنگ کو، اس تاریکی کو اسلام کی روشنی سے مٹائیں، تاکہ اس روح کو، وہ روح دیکھے کہ ہاں یہ آ گیا، پانی آ گیا، کھانا آ گیا. جس طرح ایک بھوکا کھانے کو دیکھ کر لپکتا ہے، ایک پیاسا پانی کو دیکھ کر کے لپکتا ہے، ایسے ہی یہ روح بھی تلاش اور جستجو میں ہے. یہ غیر اللہ کی عبادتوں سے مطمئن نہیں ہے، پر اس کے سامنے اجالا نہیں ہے، روح کے سامنے اجالا نہیں ہے، اس لیے وہ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے. اجالا ہم ہیں، اجالا آپ ہیں، اجالا اسلام ہے، اجالا مسلمان ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہیں اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ اجالے بانٹو. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس اجالا آ گیا ہے، نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے کتاب قرآن کریم آ چکا ہے جو نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، صرف روپے ریال پیسے کمانا ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھوک کے لیے، یہ پیٹ کی غذا کے لیے ہے، یہ پیٹ کو بھرنے کے لیے ہے، یہ آپ کی اپنی اولاد جو آپ کو کبھی، بہرحال وہ الگ میٹر ہے، لیکن آپ کا دین کا حق آپ کے اوپر ہے، آپ کی کمائی کے اوپر ہے، آپ کی دولت کے اوپر ہے، آپ کے مال کے اوپر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس اسلام کے داعی بنو. داعی مطلب دعوت دینے والے، لوگوں کو پھیلانے والے، لوگوں کو بتلانے والے. صرف مولوی مولاناؤں کے ذمے نہ چھوڑ دو اور اپنا بکچوٹ کی طرح، بے مہار اونٹ کی طرح دنیا کے اندر دوڑو. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے آل اولاد کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کو قرآن پڑھاؤ، ہر ایک کو قرآن کا حافظ بناؤ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، سب قرآن کو ترجموں کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترجموں کے ساتھ پڑھاؤ. خود بھی پڑھو جو ٹائم ملے. یہ وقت، یہ زندگی دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے. صرف حل میں مزید، صرف پیسہ 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 اور دنیا کی لذتوں کے اندر ڈوبے رہو گے. یہ اسلام کے لیے بہت بہت نقصان ہے. آج کفر جو جن تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، وہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ دشمن بنانے والے ہم ہیں اور آپ ہیں. وہ دشمن بنانے والے ہم ہیں، آپ ہیں. اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہم بد اخلاق ہیں. اسلام حلال کھانے کی تعلیم دیتا ہے، ہم حرام خور ہو چکے ہیں. اسلام کہتا ہے جیو اور جینے دو. ہم نہ خود جیتے ہیں سکون سے، نہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں. اسلام کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ. ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے بھائی کا گلا کاٹتے ہیں، اپنے بھائی یا اپنے انسانوں کے لیے بجائے نجات کے ذلت اور رسوائی کا ہم سبب بنے ہوئے ہیں. ہم علم نہیں حاصل کرتے، ہم اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دیتے، ہم پیسے روپے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم. اللہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی آل اولاد کو روزی کی فکر نہ کرو، اس وجہ سے ان کو نہ قتل کرو کہ انہیں کون کھلائے گا، کون پلائے گا. یہ تو کافر سوچتا ہے، جس کا اللہ پہ یقین نہیں، جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، جو اللہ سے دور ہے، دھتکارا ہوا ہے، محروم ہے، اندھیرے میں ہے، تاریکیوں میں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ان کو جلائے گا. تم کھلاتے ہو، تم پلاتے ہو، تم کھلاتے ہو، تمہاری کیا بساط ہے؟ تم بھی تو محتاج تھے ماں کے پیٹ میں. تمہیں کون کھلا رہا تھا 5 مہینے 9 مہینے؟ کون کھلایا، کون پلایا، کون تم کو باہر نکالا؟ سوچو ذرا، تمہاری آل اولاد کو بھی وہی کھلانے والا ہے، وہی پالنے والا ہے. تو تم اور ہم اس راہ میں رکاوٹ بنے. اپنی اولاد کو نسل بندی کر کے، منصوبہ بندی کر کے، فیملی پلاننگ کے ذریعے یہ کافروں کے دھاوے میں نہ ہو. یہ کفار چند دن کے مر جائے گا خبیث. یہ تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ خدا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو دشمن ہے، یہ دشمن خدا ہے، دشمن اللہ ہے، یہ دشمن رب ہے. لا تخشوہم، اللہ فرماتا ہے بخشونی ولا تخشوہم، بخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے روزیوں کے راستے بناتا ہے. یہ اسلام ہے. تو ہم ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں جو اہل کفر ہیں، جو ظلمہ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مصیبت، ہم کانٹا ہیں ان کے لیے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ثواب میں اور اجر میں تحریر فرماتا ہے، لکھتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی۔ تو اگر تمہیں کوئی ظالم، کوئی کافر، کوئی مشرک تمہیں تھپڑ مارتا ہے، تمہاری پیٹھ کو لال کرتا ہے، یا تمہاری مال اور تمہاری جائیداد کو چھینتا ہے، تو تمہیں اس میں اجر ہے، تمہیں ثواب تو ملتا ہے نا۔ ایون اگر شہید بھی کر دیے گئے تو جنت ہے نا تمہارے لیے، لیکن اس کے لیے تم کیا بن گئے؟ عذاب بن گئے۔ تمہیں تھپڑ مارنے کی وجہ سے وہ اللہ کا مغضوب بندہ، ناپسندیدہ بندہ بن گیا۔ اگر وہ اسی حالت میں مرا تو جہنم میں یقیناً جائے گا، الا کہ وہ توبہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ، ایسا نہیں کہ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا تو وہ تو اب خلاص ختم، وہ جہنم میں جائے گا، نہیں، اس کے لیے توبہ ہے۔ التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا، تو اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسلام غیروں کے لیے ہم بہت بڑی مصیبت ہیں، ہم رحمت بنیں۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا حلال کھاؤ، ہم حرام کھاتے ہیں، بھائیوں کے اپنے زمین جائیداد پراپرٹیز غصب کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں، کیا ہے بولو؟ مسلمان ہے۔ سنو، ایک مسلمان کے لیے سب کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی دھرم اور کسی بھی جات سے تعلق رکھنے والے نان مسلمز ہوں، ان کی آبرو، ان کے جائیداد، ان کے پراپرٹیز، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کے مال، ان کی دولتیں، وہ سب کچھ تمہارے اوپر حرام ہے۔ حرام ہے تمہارے لیے۔ یہ نہ سوچو کہ وہ غیر مسلم ہیں، ہضم کر لو۔ یہ اسلام، یہ ان کا دھرم کہتا ہوگا، یہ ان کا دین کہتا ہوگا، جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے، شیطانی دین ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تم اللہ کی پوجا کرتے ہو، تم رحمان کی پوجا کرتے ہو، تم اس مالک کی پوجا کرتے ہو جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ خوش نصیبی ہے تمہارے لیے۔ تو تمہیں تو اتنی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں محترم، تمہیں تو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی تم ذلیل و رسوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان نعمتوں کے حقدار نہیں، تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ تمہارے پاس جو کٹورے ہیں، سب نعمتیں بٹ رہی ہیں، لیکن اس میں سوراخ ہے، سارے نیچے گر جاتے ہیں۔ اپنے دل کو وہ ظرف بناؤ، وہ کٹورا بناؤ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جمع ہوں۔ اپنے عمل کو اس کا مرکز بناؤ، عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرو۔ اخلاق مند بنو، حرام نہ کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو پاکیزہ چیزیں دنیا میں رکھی ہیں انہیں کھاؤ، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، سچے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ میں کیا خوبیاں بتاؤں اس مختصر سے وقت میں؟ عزیزان گرامی، آپ مطالعہ کرو، آپ پڑھو، قرآن پڑھو۔ مساوات، برابری، درجہ، عورتیں ایک معاشرتی، سماجی عدالت، سوشل، جس کو کہتے ہیں کہ سوشل کوڈ اللہ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے۔ میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا حقوق، اگر کبھی کچھ ہو جائے تو ان کو کیا کرنا، ان کو کیا کرنا، یہ سارا ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سماجی معاشرتی عدالت رکھی ہوئی۔ اس لیے اس دین کو سمجھو، تمہیں سمجھنا ہے، اور سمجھ کر کے خود بھی عمل کرو، اور اپنے اڑوس پڑوس، آزو بازو جتنے بھی ہیں، جس طرح اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اسی طرح اس کی روح بھی بھوکی نہ رہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ اسے اسلام پھیلاؤ، اسے اسلام کی بات بتاؤ، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے روپے، اپنے پیسے، اپنی دولت، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے اچھے سلوک سے۔ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، مریض ہے تو اپنے پیسے دے کر کے اس کے لیے علاج کرواؤ، اس کے لیے دوا کرواؤ، اس کا بیٹا مر رہا ہے بھلے وہ غیر مسلم ہے۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ کتے کو بھی پانی پلانے والا جنتی ہو گیا۔ کتے کو بھی پانی پلانے والا، بولو، یہ رحمت ہے اسلام کی۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام سراپا رحمت ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، تو وہ مجبور ہوں گے یہ سمجھنے پر یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہم اتنے ان کو ستا رہے ہیں، ان کے گھر چھین رہے ہیں، ان کی عبادت گاہیں چھین رہے ہیں، پھر بھی یہ صبر کیے جا رہے ہیں، صبر کیے جا رہے ہیں، صبر کیے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ کیوں صبر کریں؟ کیا سبب ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد چاہو۔ مصیبت آئے، پریشانی آئے، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جمعے کی نماز کے لیے تم بڑی لڑائیاں کرتے ہو
کہ یہ زمین ہم کو چھین لی، وہ زمین ہم کو چھین لی. جمعے کی نماز فرض ہے بغیر تو. ہندوستان میں لڑائی ہو رہی ہے کہ جی فلانا سیکٹر بند کر دیا، وہ فلانا. ہمارے 30 جگہیں ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میدان میں اجازت دی گئی تھی، گورنمنٹ نے ہم سے 20 لے لی، 25 لے لی، 10 لے لی، سب منع کر دے. تو جمعے کی نماز صرف پڑھائی ہے. ایسی نماز نہیں ہوتی جو صرف جمعے کو پڑھی جائے اور باقی نمازوں کو گل کر لیا جائے. 5 وقت کی نماز ہے. تم اگر اب نماز کوئی نہیں پڑھنے دیتا، کیوں لڑائی کرنا بھائی؟ نہیں پڑھنے دیتا، جاؤ مارو گولی، اپنے گھروں کو مسلح بنا لو. اللہ ہمارا دین تو وہ دین رحمت ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جعلت لی الارض کلھا مسجدا. پہلے زمانے کے جو انبیاء تھے، رسول تھے، ان کے لیے مخصوص مقامات ہوتے تھے عبادتوں کے لیے، وہیں ان کی عبادت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کہیں عبادت ان کی لیکن نہیں ہوتی تھی. لیکن اسلام آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں مجھے اور بھی نعمتیں دی گئیں وہاں ایک نعمت یہ بھی دی گئی کہ پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا گیا. وہ 1 2 4 مسجدوں کے توڑنے پہ بڑا ناز کرتا ہے، بڑا غرور کرتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اپنی بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے. اللہ کے گھروں کو توڑنا یہ اللہ کی زمین ہے، تمہارے باپ دادا کی زمین نہیں ہے. یہ اللہ کا سورج ہے، یہ مسلمان ہے، یہ آسمان بھی مسلمان ہے، یہ زمین بھی مسلمان ہے. میں نے 1000 دفعہ یہیں سے بتایا تم ان سے دشمنی مت مول لو، بہت مہنگی پڑے گی تمہیں اس کی دشمنی. مٹا دیے جاؤ گے، آل اولاد کے اوپر اس کا قہر آئے گا اور تمہارے اوپر آئے گا. اور دیکھا جا رہا ہے جنہوں نے یہ خباثتیں کری ہیں اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے اپنی بربادی اور ہلاکت کے کنویں کھودے ہیں. ہم نے دیکھ رہے ہیں. تم بھی برباد ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم، مرتے ہی تمہارے منہ کے اندر انگارے ڈالے جائیں گے. یہیں سے اللہ کا عذاب شروع ہوگا، یاد رکھو. اس لیے اللہ سے دشمنی مت لو. اللہ سے دشمنی اور مسلمانوں سنو، جھگڑا لڑائی اس پر مت کرو، توڑنے دو. آج ان کا پاور ہے، وہ توڑ رہے ہیں. کل اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا تو ایک نہیں 1000 مسجدیں بنا لینا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بابری مسجد توڑنے والے نہ جانے کتنے لوگ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا، فوٹوز آج بھی جاری. اس میں جو سب سے پہلا ہتھوڑا گنبد کے اوپر مارنے والا تھا عمر بھائی، اس کا نام عمر ہے، انتقال ہو گیا ان کا کچھ دنوں پہلے. انہوں نے آ کر کے الحمدللہ اللہ نے اس بندے کو توفیق دی. اس کے 4 دوست تھے، چاروں مل کر کے گئے تھے توڑنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کو ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے یہ قسم کھائی کہ 1 سال میں ایک مسجد ہم بنوائیں گے. ہر سال انہوں نے ایک مسجد کا بیڑا اٹھایا اور پورے ہندوستان بھارت کے اندر ہر جگہ پر انہوں نے ایک مسجد زندگی بھر بناتے رہے، زندگی بھر بنواتے رہے. تو آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہارے لیے بری لگ رہی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. تمہیں نمازوں سے روکا جا رہا ہے، نو پرابلم بھائی، نو پرابلم، ہم اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے. اسلام آسان دین ہے. اسلام کیا ہے؟ آسان دین ہے. کھڑے نہیں ہو پاتے، نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر کے نماز، اسلام نے کہا بیٹھ کے پڑھو. اے اللہ ٹھنڈی ہے، مریض ہوں، پانی نقصان کرے، اللہ نے فرمایا مٹی سے تیمم کرو، مٹی سے تیمم کرو. اللہ نے بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھو، اس کروٹ نہیں اس کروٹ، چہرہ نہیں پھر رہا قبلے، نو پرابلم. حیثما کنتم تولوا وجوہکم، جس طرف بھی ہو اللہ تعالیٰ اسی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو. پانی میں ہو، کشتی میں ہو، نماز تمہیں نہیں چھوڑنی ہے. نماز تمہیں اتنا پانی ہے، نماز کا وقت ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ، وہیں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ. رکوع نہیں کر سکتے، جتنا بھی جھک سکتے ہو جھکو. اللہ اکبر. یہ ہے دین اسلام. وہ نہیں پڑھنے دے رہا، وہ نہیں پڑھنے دے رہا ہے. ارے وہ اپنا عذاب، واللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اپنا گڈھا کھود رہا اپنی بربادی کا، اپنی آل اولاد کا. اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے بیچارے کو. تم لڑتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، پرشاسن یہ فلانا پولیس ڈھکانا. الکفر ملت واحدہ، کوئی مدد کر دے تو کر دے، ٹھیک ہے، قانونی طور پر جو تمہیں کرنا ہے کر لو، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کر لو. کیونکہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے پوری دنیا کو، اللہ نے تمہارے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا ہے. تمہاری مسجد تو اتنی بڑی ہے، چھوٹی سی چھوٹی مسجدیں لے کے کیا کرو گے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ بولو. اس لیے کبھی بھی ملال نہ کرو، کبھی بھی غمزدہ نہ ہو، حزین نہ ہو. کوئی اگر گالیاں دے مسکرا دو. کوئی کہے یہاں نماز نہیں پڑھو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی، یہاں کھڑے ہیں، یہاں تو پڑھ سکتے نا. سجدہ نہیں کر سکتے، نو پرابلم، کھڑے ہیں.
ہم یہی کھڑے کھڑے نماز پڑھیں. اللہ اکبر. اللہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے حرکات و سکنات کو پہلے نہیں دیکھتا, اللہ سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں, میرا یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا دو کہ جہاں کہیں بھی تمہیں نماز سے رکاوٹیں ہو رہی ہیں, گھبراؤ مت, پریشان نہ ہو. تمہارا رب بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اس نے پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد بنائی. بارش ہوئی ہلکی سی, عبداللہ ابن عباس نے جمع بین الصلاتین کرا دی, دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی ایک جگہ پڑھا. کہنے والے نے کہا آپ نے دونوں نمازیں اکٹھا پڑھا دی. انہوں نے کہا میں نے نبی کائنات کو دیکھا ہے, تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی, آپ نے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھا دیں تاکہ تمہارے اوپر مشکل نہ پڑے, آسانی نہ پڑے. الدین یسر, دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. اللہ اکبر. تو لیکن جہاں آسانیاں ہیں وہاں یہ نہیں ہر جگہ آسانیاں. بسترے پر لیٹے لیٹے بولے ربانی صاحب نے تو کہہ دیا ہے اٹھے. ارے بھیا میں نے کہا اٹھ نہیں سکتے تو, بیٹھ نہیں سکتے تو, کبھی آدھا تیتر آدھا بٹیر لے کے سو کے چلو نماز ہو جائے گی. حرام ہے اس طرح سے. جہاں مجبور ہو جاؤ, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. سور حرام ہے, خنزیر حرام ہے, خون حرام ہے, مردار حرام ہے, اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے ذبیحے حرام ہے. لیکن اللہ نے قید لگائی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. لیکن جو مجبور ہو گیا, جو بغاوت کرنے والا, یعنی اپنے دل سے اس کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے, ولا عاد, اور نہ ہی جتنی چھوٹ ملی ہے اس سے ذرہ برابر بھی تجاوز کرنے والا ہے, اس کی نیت پکا ہے, پکی ہے, ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اتنا کام کر لے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو تمہارے لیے تو بہت بڑا دین ہے یار تمہارے پاس, ہمارے پاس اسلام. ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کسی کے روک دینے سے کہ اس میدان میں, اس پارک میں, اس جگہ نماز نہ پڑھو, اس حال میں. تمہاری نماز کے لیے اللہ اللہ اللہ, پوری دنیا تمہارے لیے مسجد ہے, پوری دنیا تمہارے لیے. بولو, ہنس دیا کرو, مسکرا دو, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آپ کو سکون کس میں ملتا ہے؟ ہم نماز دوسری جگہ پڑھ لیں, کوئی بات نہیں, ہم دوسری جگہ پڑھ لیں گے. جھگڑا نہیں. جھگڑا, ڈاکٹر کبھی مریض سے لڑائی, جو ڈاکٹر اپنے مریضوں سے لڑائی لڑے, گالی دے, جھگڑے, وہ ڈاکٹر ہو سکتا؟ وہ بیمار کا بہی خواہ ہمدرد ہو سکتا؟ تم پوری دنیا کے مسیحا ہو. اے مسلمانوں, تم پوری دنیا کے ڈاکٹر ہو. اسلام کے علاوہ ساری دنیا مریض ہے, مسلمان کے سوا ساری دنیا پریشان ہے, بلبلا رہی ہے. تم انہیں علاج دو, تم انہیں دوا دو, تم انہیں سکون دو, تم ان کے لبوں پہ مسکراہٹیں لاؤ, انہیں ہنساؤ, ان کے لیے رحمت بنو, زحمت نہ بنو, مصیبت نہ بنو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھو الحمدللہ سعودی عرب کو کسی سے کوئی, نہ کسی سے دوستی, نہ کسی سے بہر, سب کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. جاؤ, مسلم بھی, غیر مسلم بھی, یہودی بھی, کرسچن بھی, سب ہیں اس خلیج کے اندر. تم اس بات کے اوپر کہ بھئی اس نے ہمارے نبی کو گالی دے دی, اس نے اللہ کو گالی دی, چلو اس کا گھر جلا دیں, اس کے بال بچوں کو مار دیں, یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. لا اینڈ آرڈر, جو لا اینڈ آرڈر ہے اس قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا حق تم کو نہیں ہے. اس نے اللہ کو گالی دی ہے, اب جائز طریقے سے اپنے غصے کا اظہار کر دو, لیکن کسی کو قتل کرنا, کسی کو مارنا, یہ تمہارا کام, تمہیں شریعت اسلامیہ اجازت. بولو, جو حکومت ہے وہ اس کا کام ہے, وہ تمہارا کام ہو سکتا. حکومت چھوڑ رہی ہے, وہ اس کی ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پٹائی ٹھسائی ہوگی, اس کو ڈنڈے پڑیں گے. تم کو کیا ہے, تم حاکم نہیں ہو, تم جج نہیں ہو کہ کسی کے قتل کر دو, کسی کا خون کر دو. اس نے اللہ کو گالی دے دی, اس نے قرآن کو پھاڑ دیا, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے دی, اس نے صحابہ کو گالی دے دی. تم جاؤ احتجاج کرو, روڈوں پہ نکلو, مسجدوں کے اندر بم بلاس کرو, یا ان کو مارو, یا ان کو مندروں, یا ان کے عبادت قدوں, یا ان کے بت قدوں, یا ان کے چرچوں. یہ تمہارا ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. گالی دیتا ہے وہ ذمہ دار ہے, وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے, سب سن رہا ہے, سب وہ قرآن کو برا کے سب سن رہا ہے. جائز طریقے سے تمہاری جو اپنی حضرت امام احمد جو تمہاری پہنچ ہے وہاں تک کرو. میں آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ موضوع بھی میں کلوز کرنا چاہ رہا تھا, اور یہ کلوز نہیں ہوگا, یہ تو زندگی بھر وہی ہے. بہر امام احمد, امام اہل السنہ والجماعہ, جیل میں تین بادشاہ, وہ بھی کوئی یہودی نصرانی کافر بادشاہ نہیں, مسلم حکمران, تین بادشاہوں کی بادشاہت کو جھیلا, جیلوں کے اندر, جیلوں میں پڑے رہے.
मालूम, जेल में रहते थे, जुमे की अजान सुनते थे, दौड़ करके पहले से नहा धोकर पाक साफ होकर अपना अच्छे कपड़े पहनकर सब कुछ खुशबू वगैरह लगाकर, जैसे अदब है जुमे का, अल्लाह के नबी ने हमको बताया है कि जुमे का दिन हो तो ऐसा ऐसा करो, नहा धोकर खुशबू लगाकर सवेरे मस्जिद में जाया करो। तो वो बैठे रहते थे, जैसे ही अजान की आवाज सुनती थी तो अपने घर से निकलते थे दौड़ करके, और जेल खाने के गेट तक, जैसे बलदिया का गेट है वहां तक पहुंचे। बलदिया का गेट बंद है, बाहर नहीं जा सकते, तो रोजाना हमेशा हर जुमे को जाते थे। जेलर जो था वहां, जो हारिस था, निगरां जो चौकीदार था, उसने कहा कि इमाम आप हर जुमे को दौड़ के आते हो, यहां पे क्यों आते हो? जब आपको जेल के बाहर जाने की इजाजत नहीं है तो यहां दौड़ के क्यों आते हो? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि तुम्हारे रब ने कुरान में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब जुमे की अजान सुनो तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, छोड़ दो कारोबार को, तिजारत को, लेन देन को छोड़कर दौड़ पड़ो अल्लाह के घर की तरफ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, ताकि तुम्हारे ऊपर। तो मुझे पता है कि जेल का दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन अपने रब के इस हुक्म की तामील के लिए मैं दौड़ करके आता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये दरवाजा जरूर खुलेगा। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह मंजिल पर पहुंचना ये नहीं देखता कि तुम मंजिल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इधर आपने नेकी का इरादा फरमाया, रब के फरिश्तों ने आपके अजर व सवाब में उतनी नेकियां तहरीर फरमा दी। तो अल्लाह तुम्हारे नियतों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। तो इस तरह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमें नमाज से रोके, वो हमें मस्जिद बनाने से, कुछ भी करे। तुम्हारे लिए तो पूरी रूए जमीन बनी बनाई मस्जिद। मस्जिद किसका नाम है? मस्जिद ये दरो दीवार का नाम, ये मेहराब का नाम, ये मेहराब का नाम, ये मिंबर का नाम मस्जिद नहीं है। कि मनारे ना हो तो मस्जिद नहीं, दीवार ना हो तो मस्जिद नहीं। मस्जिद उस जमीन का नाम है जो अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, और जिसके ऊपर एक मोमिन सजदा करता है, उसका नाम मस्जिद है। एक बाबरी मस्जिद नहीं, सैकड़ों तोड़ दो, हमारे लिए तो पूरी की पूरी रूए जमीन मस्जिद है। अल्लाह तुमसे निपटेगा इंशाअल्लाह, और निपट रहा है। तुम्हारे पास अगर आंखें हैं तो देखो कि जिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, आज वो किन किन हालात से गुजर रहे हैं। यारो, अंदर की मार अंदर वाला ही जानता है, तुम्हें पता। चमचमाती हुई कारों से धोखा न खाओ, उसके अंदर जो उलझन है, जो उसके अंदर जो रोजाना वो मरता है, वो तुम्हें नहीं पता है। मर गए ऐसे, मर जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम गमज़दा ना, तुम अपने होठों के मुस्कुराहटों को गायब न करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने फलां को क्यों नहीं किया, वो मस्जिद तोड़ी गई तुमने क्यों नहीं किया, वो त्रिपुरा के अंदर इतने लोगों के घर जलाए गए तुमने, वो फलाने के मारा गया। अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास ताकत क्या है कुछ? जिसके पास है वो उससे पूछेगा, तुमसे सिर्फ उतना ही पूछेगा जितना तुम्हारी बिसात है। कम से कम कलमा हक कह दो, कम से कम बोल दो, बस तसल्ली के चल। या कुछ पैसे हैं अल्लाह की राह में खर्च कर दो, भाई मदद, इतनी है। समझ में भाई? इसलिए लड़ो मत, झगड़ा ना करो, मुनाफा। वो तुम्हारे मरीज हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए मरीज है। मुसलमानों, तुम मसीहा हो, तुम डॉक्टर हो, अपने आप को डॉक्टर समझो, लेकिन डॉक्टर वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तुम्हारे अनाड़ी डॉक्टर नहीं कि इंजेक्शन लगाना है, यहां तो कान में इंजेक्शन ठोंक रहा है, बात जैसी करनी है वहां नहीं दूसरी जगह ठोंक रहा है। ऐसे डॉक्टर फ्रॉडी होते हैं, मेडिकल कंपाउंडर बन के डॉक्टर बनते फिरो। हराम है। इल्म हासिल करो कुरान का, सुन्नत का, और लोगों का इलाज करो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम को दुनिया के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह इस्लाम को डाल दे मौला, और उन्हें सबको मुसलमान बना दे मौला। अल्लाह सबको जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह सबको नर्क और दोज़ख और जहन्नम से अल्लाह निजात अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा, जो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह पूरी इंसानियत तड़प रही है, बीमार है, अल्लाह इन्हें इलाज के लिए हमें तौफीक अता फरमा कि हम इस्लाम की दवा करके और इनको अल्लाह तबारक व तआला सेहतमंद बनाए, इन्हें साहब ईमान बनाए। अल्लाह हमें इस्लाम को, दीन को इन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। हमारी आवाज़ों के अंदर, इन कमज़ोर आवाज़ों के अंदर अल्लाह ताला तासीर अता फरमा, लज्जत अता फरमा, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سفين رسل الله ينفع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذكروني واذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله حمدا حمدا كثيرا طيبا. الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. الله لا إله إلا الله.
اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بھائیوں، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، ہمارے دوست پرانے سے